بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ آج ہمارا دوسرا چیپٹر جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم انگریزوں کا نظام تعلیم برصغیر پاک و ہند پہ جب انگریز قابض ہوئے تو اس وقت انہوں نے کیسا نظام تعلیم رائج کیا وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مغلیہ حکومت کے حوالے سے دیکھا اور اورنگزیب عالمگیر کا درس نظامی کے حوالے سے، اور پھر برصغیر پاک و ہند میں جو طریقہ تدریس تھے وہ سارے کے سارے کیسے رائج کیے گئے وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا۔ اب انگریز جب آئے یہاں پر تو اس وقت انہوں نے کیا رائے دی مسلمانوں کے نظام تعلیم کے حوالے سے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ انگریز مورخین کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس بات کے وہ بھی معترف تھے کہ مسلمانوں کے دور میں برصغیر میں تعلیم عام اور مفت تھی، معیار تعلیم بہت زیادہ بلند تھا۔ اس سلسلے میں مختلف رپورٹس ہمیں ملتی ہیں جو اس وقت کے مفکرین نے پیش کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمیں نظر آتے ہیں سر تھامس منرو، جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی 25 جون 1822 میں، اور یہ ان کی ایک بہت اہم دستاویز ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ مدراس کے صوبے میں ہر 500 افراد کی آبادی میں ایک اسکول موجود تھا اور آبادی کے 1/3 لوگوں کو اسکولوں کی سہولت دستیاب تھی۔ اس کے بارے یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسکولوں کی سہولت تقریباً ہر ایریا میں موجود تھی۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتی ہے آر وی پرولیکر کی رپورٹ تعلیم کی وسعت کے حوالے سے ہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا یورپی ممالک میں ہے۔ اور ایک عیسائی مبلغ ہمیں ولیم آدم ان کی ایک مفصل رپورٹ ہمیں ملتی ہے صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے حوالے سے جو انہوں نے تیار کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 لاکھ اسکول موجود تھے جن میں پڑھنے لکھنے اور ابتدائی حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اچھا، مسٹر آنر جو پنجاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان کے پنجاب کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے تعلیم یہاں پہ عام ہے، مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، البتہ اساتذہ سب مسلمان ہیں اور بیشتر اساتذہ ایسے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے تعلیم دیتے ہیں اور یہ مدارس اوقاف کی آمدنی سے چل رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے جدا گانا اسکول موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سر ولیم ہنٹر کی رپورٹ ملتی ہے۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی لحاظ سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجے کی ذہنی تربیت دیتا تھا اور یہ ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر تھا۔ اچھا، ان ساری رپورٹ سے ہمیں ایک تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انگریز بھی جب ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کیا تو وہ بھی اس بات کے معترف تھے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا نظام تعلیم اپنے عروج پر تھا، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی مدرسہ موجود نہ ہو۔ اور انگریز یہاں پہ جب آئے ہیں تو وہ ایک تاجر کی حیثیت سے وارد ہوئے، آہستہ آہستہ یہاں پہ برصغیر میں یہاں پہ مالک بن بیٹھے اور انہوں نے ایک تجارتی کمپنی قائم کی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ تجارت میں انہوں نے نمایاں حیثیت حاصل کی۔ 1757 میں جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست دے کر اپنی قوت میں اضافہ کیا اور مغلیہ خاندان کے حاکم شاہ عالم نے 1765 میں بہار، بنگال اور اڑیسہ کا انتظامی امور کی خاطر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح انگریزوں کی برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی اور سیاسی حکمت عملی کا آغاز ہوا۔ تو یہ کمپنی جو ہے یہ 1857 تک قائم رہی، 1857 تک، اور 1858 میں برطانوی حکومت نے تمام معاملات کا کنٹرول پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ سارے معاملات پھر چلتے رہے 1947 تک، یعنی 1947 تک ان کا راج رہا۔ اب جب ہم 1757 سے لے کے 1947 تک کے ادوار کا جائزہ اگر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کمپنی اور برطانوی حکومت کے ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی خاص فرق نہیں تھا، ایک ہی تسلسل تھا۔ گویا سیاسی حیثیت سے 1857 ایک موڑ ہے لیکن حکومتی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
دوسری چیز جو ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے وہ تعلیمی پالیسی جو کمپنی نے وضع کی تھی، اس پر مکمل طور پہ عمل برطانوی حکومت کے دور میں ہوا۔ اس طرح سے برصغیر کے لیے بنائی جانے والی انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کا جائزہ لینا پڑے گا۔